السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الکہف آیت نمبر 61 سے 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا فأتبع سببا پیچھے آیتوں میں آپ پڑھ چکی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، جس کو انشاءاللہ میں پورا قصہ
ایک آڈیو میں بھر کر بھیجوں گی. ابھی ہم صرف آیت کے ساتھ ہی تفسیر کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارا سبق شروع ہوتا ہے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب وہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، یعنی دو دریا ملنے کی جگہ میں پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں سو گئے، ایک پتھر پہ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ سو گئے. اور اسی دوران مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، جو انہوں نے تھیلی میں مچھلی ڈالی تھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر، تو تل کر ڈالی تھی کھانے کے واسطے. اس میں حرکت پیدا ہوئی، وہ تڑپی اور دریا میں چھلانگ اس نے لگا دی. پہلے تو حضرت یوشع کو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر انہیں مچھلی کے دریا میں جانے کی اطلاع کر دیں، بتائیں کہ مچھلی ادھر چلی گئی ہے. مگر جب وہ جاگے اور آگے سفر کرنے کو کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب جاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ چلو آگے سفر کرتے ہیں، تو یوشع علیہ السلام مچھلی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ اپنی علامتی مچھلی کو دیکھ لیں. یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تھکاوٹ آپ کو اس وقت ہوئی جب آپ اپنی منزل مقصود سے آگے نکلے جا رہے تھے، اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت زیادہ تھکا دیا ہے. یہاں پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تھکاوٹ آپ کو اس وقت ہوئی تھی جب آپ اپنی منزل مخصوص سے آگے نکلے جا رہے تھے، اس سے پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان. خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا تھا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا. بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے. فارتد على آثارهما قصصا، پھر وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے. فوجدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے؟ یعنی جو آپ کو اللہ نے علم سکھایا ہے، کیا مجھے بھی کچھ علم سکھا دیں گے جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا. تو اس بندے خضر نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ خضر سے جب ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر میں ابتدائی مکالمہ ہوا، اس کے بعد یوشع بن نون کا کہیں ذکر نہیں ملتا. اگلا سفر موسیٰ اور حضرت خضر نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کو واپس بھیج دیا ہو، یہ اس کا کوئی معلوم نہیں. فرمایا فن طلقا
کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر ان دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب آپس میں اتفاق ہو گیا اور انہیں کہا کہ تم مجھ سے صبر نہیں کر سکو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ تو موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ خضر نے کہا چلو اچھا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیے گا یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس بات کا ذکر کروں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو خرقہا، اور جب سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، شگاف کر دیا۔ قالا خرقتہا، تو موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا تاکہ تم کشتی والوں کو ڈبو دو؟ قالا خرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، تو نے تو اس کشتی میں شگاف کر دو۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس میں شگاف ڈالا ہے، سوراخ کیا ہے تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے بہت خطرناک کام کیا ہے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر ان دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، مگر جب یہ کشتی منزل مقصود کے قریب پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی کے ایک پہلو سے ایک تختہ توڑ دیا۔ یہ شگاف، یہ سوراخ نیچے پیندے میں نہیں ڈالا تھا، اس لیے کشتی جو پہلے ہی منزل مقصود پر پہنچنے والی تھی ڈوبنے سے تو بچ گئی، مگر ڈوبنے کا خطرہ ضرور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض صرف اس بنیاد پر نہیں تھا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ سے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور اس احسان کا بدلہ آپ یوں دے رہے ہو کہ کشتی ہی کو تم نے عیبدار بنا دیا۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ اب آگے دوسرا قصہ چلتا ہے۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلوا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہنے لگا کہ آپ میری اس غلطی پر مجھے مت پکڑیں، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے مت پکڑیں اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیں۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، چنانچہ وہ دونوں پھر چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار دیا جس نے کسی کا نہ خون کیا تھا، یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ قال الم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے پھر دوبارہ کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اچھا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں پوچھنی تم سے، اور اگر میں نے پوچھی کوئی بات بھی، کوئی سوال کیا تو پھر تم مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، یہ خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس کو دوسری دفعہ جب سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، جس نوجوان کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا خضر نے، تو یہ خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریعت کا علمبردار اولو العزم پیغمبر ایسی بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ پہلے بھی ایک کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے خلاف ہو چکا تھا، اور یہ کام پہلے کام سے بھی بہت زیادہ سخت تھا اور برا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے اور یہ اعتراض پھر انہوں نے دوبارہ کر دیا، بلکہ ہلکی سی ملامت بھی کر دی خضر کو۔ مطلب یہ ہے کہ
یعنی بستی والوں کی اب آگے تیسرا قصہ شروع ہوتا ہے. قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بس اگر میں نے تم سے کوئی سوال کیا تو پھر تم میرا عذر قبول نہ کرنا اور مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے یعنی ضیافت مانگی، مہمانی کروائی کہ ہم مہمان ہیں، ہم دور سے آئے ہیں، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرے جا رہی تھی، یعنی گرنا چاہتی تھی، گر رہی تھی. خضر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا، فاقامہ، اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا اور پھر انہوں نے خضر سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. قال هذا فراق بینی و بینک. خضر علیہ السلام نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. بستی والوں کی بے مروتی کا تو یہ عالم ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بستی والوں کی بے مروتی کا تو یہ عالم ہے کہ ہم مسافروں کے کھانا طلب کرنے پر بھی انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، اور ایسے لوگوں پر آپ کے احسان کا یہ حال ہے کہ جس دیوار کے نیچے سے گزرنے سے بھی وہ لوگ ڈرتے تھے کہیں ہمارے اوپر ہی نہ گر پڑے، اس دیوار کی آپ نے مرمت کر کے اسے قائم اور سیدھا کھڑا کر دیا. حالانکہ اس کام پر آپ اجرت لینا آپ کا حق تھا، آپ اجرت لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے. بالخصوص ایسے بے مروت لوگوں سے تو یہ اجرت چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھی، اور اس اجرت سے ہم اپنی بھوک بھی دور کر سکتے تھے یا کھانا خرید کر کھا سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر کی ہمراہی کے دوران جو واقعات پیش آئے ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ شب و روز ہو رہا ہے وہ کیسے اور کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کی ظاہری شکل و صورت اصل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے. کیونکہ ایک عام انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کے فرما برداروں پر سختیاں اور شدائد کا ہجوم ہے، ظالم مسلسل ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ان کی سزا بے گناہوں کو ملتی ہے، تو ایسے واقعات سے اکثر انسان یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ اندھیر نگری ہے. اگر اللہ موجود ہوتا اور وہ عادل و منصف ہے تو ایسے جگر خراش واقعات دنیا میں کیوں واقع پذیر ہوتے. ان واقعات میں ایسے ہی حالات سے پردہ اٹھایا گیا ہے. رہا اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ تو اگرچہ اس کا ظہور اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، تاہم عدل و انصاف کا صحیح اور مقررہ وقت روز آخرت ہے، اور روز آخرت کا قیام اسی لیے ضروری ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اب بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی، وہ کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی، غریبوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے
ان پر کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے ماں باپ پر، لہذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا فرما دے، جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور مجھے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا، اللہ کی طرف سے علم تھا، غیب دان کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا یہ خوبصورت لڑکا، اور والدین کو چونکہ اس سے بےحد محبت تھی، لہذا یہ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی لے ڈوبے، جو اللہ کے سچے فرما بردار ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس لڑکے کا کام ہی تمام کر ڈالا جائے، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی۔ اللہ اکبر، رحمتم من ربک، فرمایا رحمتم من ربک، یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی۔ وما فعلتہ عن امری، اور میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس مقتول لڑکے کے نعم البدل کے طور پر اللہ نے انہیں جو اولاد دی وہ اللہ کی اور والدین کی بڑی فرما بردار تھی۔ والدین اس سے محبت کرتے تھے اور وہ والدین سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے، اور اس سلسلے میں بھی میں نے کوئی برا کام نہیں کیا بلکہ نیک والدین کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ پھر اللہ نے اس کا نعم البدل بھی انہیں عطا کرنا ان کے مقدر میں لکھ رکھا تھا، جو بچے کو قتل کر دیا تھا۔ اگر دیوار کسی وقت گر پڑتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، بدنیت لوگ اس پر قبضہ کر لیتے یا اٹھا کر لے جاتے، اور ان یتیموں کے ہاتھ پھر بعد میں جب جوان ہوتے تو کچھ بھی نہ لگتا۔ اب یہ بڑے ہو کر خود اپنے باپ کی دفن شدہ دولت نکال کر اپنے استعمال میں لا سکیں گے۔ وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا ان 2 لڑکوں کے لیے، تو اس لیے انہوں نے اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ تینوں واقعات سے دراصل مشیت الہی کے کاموں میں پوشیدہ حکمتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ کشتی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں کو پردیسی سمجھ کر ان سے کرایہ نہیں لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، جس کے صلے میں حضرت خضر نے ایسا کام کیا جو بظاہر غلط معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں حضرت خضر نے ان سے بہت بڑی خیر خواہی کی اور ان کے احسان کا اس طرح بدلہ چکایا کہ انہیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی نقصان پر بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نقصان میں بھی اللہ نے اس کے لیے کون سے اور کتنے بڑے فائدے کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ صدمے کے لحاظ سے پہلے واقعے سے شدید تر ہے، لیکن اس میں جو اللہ کی مصلحت پوشیدہ تھی وہ بھی منفعت فائدے کے لحاظ سے پہلے واقعے کی نسبت بہت زیادہ تھی، اور دونوں واقعات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مصائب پر، مشکلوں پر ایک مسلمان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مصیبت پر صبر کیا تھا اسی کے مطابق اللہ اس کا اجر اور نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تیسرے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ایک آدمی کی رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کی اولاد کو دیا کرتا ہے۔ مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا دفن کیا ہوا خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا لے جائیں، نہ ہڑپ کر جائیں، بلکہ اس کی اولاد کے ہی حصے میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ یہ سوال مختلف ہی رہا ہے کہ حضرت خضر کون اور کیا تھے۔ بعض علماء انہیں نبی تسلیم کرتے ہیں، بعض ولی
اور بعض ولی بھی نہیں سمجھتے. بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک ولی تھے اور بعض ان کو ولی بھی نہیں سمجھتے بلکہ ایک فرشتہ سمجھتے ہیں جن کا شمار مدبرات امر میں ہوتا ہے. اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ان میں کون سی بات درست ہو سکتی ہے. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. سب سے بڑی چیز اب میں یہ بات کرتی ہوں، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں علماء کا بھی اختلاف ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آپ سے زیادہ بھی علم جاننے والے ہیں، آپ کو جاننے والے ہیں. آپ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملوایا. واللہ عالم. اور تفصیل کے لیے آپ اگر چاہتی ہیں دیکھنا کہ خضر کون تھے، ان کے بارے میں عبدالرحمن کیلانی صاحب میں تیسیر القرآن میں سورۃ الکہف کی انہی آیتوں کی تفسیر میں کافی لمبی بحث کی ہے اور کافی طویل لکھا ہے. جو معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، تفصیل معلوم کر سکتے ہیں. واللہ عالم.